بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بخیل اور بخل کی تعریف۔ بخیل وہ ہے جو اس مقام پر خرچ کرنے سے باز رہے جہاں خرچ کرنا شریعت اور مروت کے اعتبار سے لازمی ہو اور اس کی کوئی مقدار معین کرنا ممکن نہیں۔ بخل کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے: کسی ایسے مقصد کے لیے مال خرچ نہ کرنا جو مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہو، جیسے دین کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے، لہذا زکوٰۃ اور اہل و عیال کا نفقہ روکنے والا بخیل ہے۔ اسی طرح مروت کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے، تو جو شخص معمولی چیزوں میں ان لوگوں کے ساتھ تنگی اختیار کرے جن کے ساتھ ایسا سلوک مناسب نہیں ہے، تو وہ مال کی محبت میں بے مروتی اختیار کرنے والا ہے اور بخیل ہے۔ بخل کا ایک اور درجہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص واجب شرعی بھی ادا کرتا ہے اور مروت کی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن اس نے بہت سا مال جمع کر رکھا ہے اور اس مال میں سے نہ تو صدقہ نکالتا ہے اور نہ محتاجوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں دو اغراض متعارض ہو رہی ہیں: ایک غرض خرچ نہ کرنے کی صورت میں حفظ مال کی پائی جا رہی ہے کہ مال مصائب کے وقت کام آتا ہے، اور دوسری غرض خرچ کرنے کی صورت میں حصول ثواب کی پائی جا رہی ہے کہ خرچ کرے گا تو ثواب پائے گا اور آخرت میں اس کے درجات بلند ہوں گے۔ لہذا اس صورت میں عقل مند لوگوں کے نزدیک مال روکنا بخل ہے، اگرچہ عوام الناس کے نزدیک بخل نہیں ہے، کیونکہ عوام کی نظر دنیاوی فوائد پر ہوتی ہے، لہذا وہ مصائب کے وقت کے لیے جمع رکھنے کو اہم سمجھتے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات عوام کے نزدیک بھی ایسے لوگوں پر بخل کی نشانی ظاہر ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر اس کے پڑوس میں کوئی شخص محتاج ہو اور یہ اس کو مال نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ مجھ پر جو زکوٰۃ فرض تھی وہ میں نے ادا کر دی ہے، اب مجھ پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ یہ بات یقیناً بری ہے، لیکن یہ برائی مالدار کے مال کی مقدار اور محتاج کی حاجت شدیدہ اور اس کی دینداری اور اس کے مستحق ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ تو جو شخص شریعت کی طرف سے جو اس پر واجب ہے اس کی ادائیگی کرے، اور اسی طرح مروت کے حوالے سے جو اس پر خرچ کرنا لازمی ہے اس کی ادائیگی کرے، تو وہ بخل سے بری ہے، تاہم جود و سخا سے متصف نہیں۔ اور جود و سخا کی صفت سے اس وقت متصف ہوگا جب وہ فضیلت حاصل کرنے اور بلند درجات کو پانے کے لیے مقدار واجب سے زیادہ خرچ کرے۔ لہذا اگر کوئی شخص کشادہ دلی سے مال خرچ کرے، باوجود یہ کہ نہ اس پر کوئی واجب شرعی ہو اور نہ ہی اسے خرچ نہ کرنے کی صورت میں ملامت کا سامنا کرنا پڑے، تو وہ بہت بڑا سخی ہے۔ اور جس قدر زیادہ خرچ کرے گا اتنا ہی بڑا سخی کہلائے گا، کیونکہ سخاوت میں قلت و کثرت کے اعتبار سے درجات ہیں، اور ان درجات کا کوئی شمار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں سے زیادہ سخی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس قدر عادت اور مروت کے اعتبار سے خرچ کرنا ضروری ہے، اس سے زیادہ خرچ کرنا جود یعنی سخاوت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کی خوشی سے ہو اور کسی قسم کی لالچ نہ ہو۔ نیز خدمت، بدلہ، شکر یا تعریف کی امید نہ رکھے، کہ جو شخص شکریہ یا تعریف کی طمع رکھتا ہے وہ سوداگر ہے، سخی نہیں، کیونکہ وہ مال کے ذریعے تعریف خریدتا ہے، اور چونکہ تعریف میں لذت ہوتی ہے اور حقیقت میں انسان کا مقصود لذت ہی ہوتا ہے، جبکہ جود تو بلا غرض مال خرچ کرنے کا نام ہے۔ حقیقی جود یہی ہے، اور اس پر اللہ عز و جل ہی قادر ہے، وہی حقیقی جواد ہے، جبکہ بندوں کو جواد کہنا مجازی طور پر ہے، کیونکہ اگر مال خرچ کرنے والے کو مال خرچ کرنے میں کوئی غرض نہ ہو تو آخرت کے ثواب، سخاوت کی فضیلت کا حصول اور بخل جیسی گھٹیا عادت سے نفس کو پاک کرنے کی غرض تو ضرور ہوتی ہے۔ لہذا اس وجہ سے اسے مجازاً جواد کہا جاتا ہے۔ اگر خرچ کرنے والے کو اس بات کا خوف ہو کہ خرچ نہ کرنے کی صورت میں لوگ اس کی برائی کریں گے یا اسے ملامت کریں گے، یا پھر خرچ کرنے والا ایسے شخص پر خرچ کر رہا ہے جس سے کسی نفع کی توقع ہے، تو ان تمام صورتوں میں اسے سخی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ ان اسباب و محرکات کی وجہ سے مال خرچ کرنے پر مجبور ہے، اور ان میں حاصل ہونے والے فوری فوائد اس کے عوض ہیں، گویا وہ عوض لینے والا ہے، سخی نہیں۔ دینی سخاوت۔ ایک عبادت گزار خاتون کے بارے میں منقول ہے کہ وہ حضرت سیدنا حبان بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑی ہوئی۔ وہ اس وقت اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے کہا، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے میں مسئلہ پوچھوں؟ رفقا نے حضرت سیدنا حبان بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو چاہو پوچھ لو۔ اس نے پوچھا، تم لوگوں کے نزدیک سخاوت کسے کہتے ہیں؟ رفقا نے کہا، عطا کرنا، خرچ کرنا اور اثار کرنا سخاوت ہے۔ خاتون نے کہا، یہ تو دنیاوی سخاوت ہے، دینی سخاوت کیا ہے؟
رفقا نے کہا ہم اللہ عز و جل کی یوں عبادت کریں کہ اس میں کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ خاتون نے کہا کیا تم عبادت پر اجر طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ خاتون نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ خاتون نے کہا سبحان اللہ، تم ایک دے کر 10 لیتے ہو، پھر تم کس بنا پر اپنے آپ کو سخی کہتے ہو؟ انہوں نے خاتون سے پوچھا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کس چیز کو سخاوت کہتی ہیں؟ خاتون نے کہا میرے نزدیک سخاوت یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں اس میں لذت ملے، ناپسندیدگی تم پر ظاہر نہ ہو اور نہ تم اس پر کسی قسم کے اجر کی توقع رکھو، حتیٰ کہ تمہارا مالک جو چاہے تم سے سلوک کرے۔ کیا تم اللہ عز و جل سے حیا نہیں کرتے کہ وہ تمہارے دلوں پر باخبر ہے اور جانتا ہے کہ تم اس کی عبادت اجر کے عوض کرتے ہو؟ یقیناً یہ بات تو دنیاوی اعتبار سے بھی بری ہے۔ ایک عبادت گزار خاتون نے لوگوں سے کہا کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ سخاوت کا تعلق صرف روپے پیسے سے ہے؟ لوگوں نے کہا پھر کس چیز سے؟ اس نے کہا میرے نزدیک اللہ عز و جل کی خاطر خون دل بہا دینا سخاوت ہے۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دینی سخاوت یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو اللہ عز و جل کے لیے اخلاق کر دو اور اپنے دل و جان کو راہ خدا میں قربان کر دو، اور یہ عمل خوش دلی سے کرو، کسی کے مجبور کرنے سے نہیں، اور نہ اس سے فوری اور نہ آئندہ اجر کی امید رکھو، اگرچہ تمہیں ثواب کی حاجت ہے، اور کامل سخاوت کا حسن تمہارے وہم و گمان میں اس طرح غالب آ جائے کہ تم سب کچھ اللہ عز و جل پر چھوڑ دو، اگرچہ تمہارا مولا عز و جل تم سے ایسا سلوک ہی کیوں نہ کرے جو تم اپنے لیے پسند نہ کرو۔ 10ویں فصل بخل کا علاج۔ بخل مال کی محبت سے پیدا ہوتا ہے، اور مال کی محبت کے 2 سبب ہیں۔ پہلا سبب ان خواہشات کی چاہت ہوتی جن تک مال کے بغیر پہنچنا ممکن نہیں، اور ساتھ ہی لمبی زندگی کی امید بھی ہوتی ہے۔ اگر آدمی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ ایک دن بعد مر جائے گا تو شاید اپنے مال میں بخل نہ کرے، کیونکہ جس مقدار کا وہ ایک دن یا ایک مہینے یا ایک سال کے لیے محتاج ہوتا ہے وہ قریب ہے۔ بسا اوقات آدمی طویل عمر کا متمنی نہیں ہوتا، لیکن اولاد طویل عمر کے قائم مقام بن جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کے باقی رہنے کو اپنی بقا سمجھتا ہے، لہذا ان کے لیے مال کو روک کر رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الولد مبخلات مجبنات مجہلات، یعنی اولاد بخل، بزدلی اور جہالت کا سبب بنتی ہے، اور اگر اسے تنگ دستی کا خوف اور رزق ملنے پر بے اعتمادی بھی ہو تو اس صورت میں بخل مزید قوی ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ محض مال سے محبت کرتا ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس اس قدر مال ہوتا ہے جو ان کی تمام عمر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر وہ عادتاً جتنا خرچ کرنے کا معمول ہے اس کے مطابق خرچ کریں تو تمام عمر خرچ کرنے کے باوجود ہزاروں روپے بچا سکتے ہیں، مگر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہوتے، ان کی اولاد بھی نہیں ہوتی، اور مال کثیر ہونے کے باوجود ان کا نفس زکوٰۃ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تک کہ اگر خود بیمار بھی ہو جائیں تو ان کا نفس علاج معالجے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ روپے پیسے سے محبت کرتے ہیں اور اس کے عاشق ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں روپیہ پیسہ ہو تو اس سے لذت حاصل کرتے ہیں، اور روپے پیسے پر قادر ہونا ان کے نزدیک لذیذ ہوتا ہے۔ وہ اپنا مال زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں مرنا ہے اور ان کے مرنے کے بعد یہ مال ضائع ہو جائے گا یا اسے دشمن نکال لیں گے، لیکن اس کے باوجود ان کا نفس اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ وہ اس میں سے کھائیں یا ایک دانہ صدقہ کریں۔ یہ دل کا ایک سنگین مرض ہے جس کا علاج مشکل ہے، خصوصاً جب آدمی اسی حالت میں بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو یہ مرض لا علاج مرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے شخص کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو کسی پر عاشق ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے ایلچی سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر اپنے محبوب کو بھول جاتا ہے اور اس کے قاصد میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روپیہ پیسہ بھی ایک قاصد ہے جو حاجات تک پہنچاتا ہے، لہٰذا اسی سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ جو چیز لذت تک پہنچائے وہ بھی لذیذ ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ضرورتوں کو بھول جاتا ہے اور اس کے نزدیک محض روپیہ پیسہ ہی محبوب ہو جاتا ہے، اور یہ بات انتہائی درجے کی حماقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص سونے اور پتھر میں حاجت کے پورا ہونے کے علاوہ کوئی فرق سمجھے وہ جاہل ہے، لہذا ضرورت سے بچ جانے والا مال اور پتھر برابر ہیں۔ علاج کے مختلف طریقے۔ ہر بیماری کا علاج اس کے سبب کی ضد کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا زیادہ مال کی خواہش کا علاج تھوڑے مال پر قناعت اور صبر کے ذریعے ہوگا۔ لمبی امید کا علاج موت کو کثرت سے یاد کرنے اور ہم عصر لوگوں کی موت کی طرف نظر کرنے، نیز اس بات کو سامنے رکھنے سے کہ ان لوگوں نے مال کمانے کے لیے کس قدر تکلیف اٹھائی لیکن بالآخر خالی ہاتھ گئے اور ان کے بعد ان کا مال ضائع ہو گیا۔ اولاد کے لیے مال بچا کر رکھنے کی امید کا علاج اس طرح ہے کہ وہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ ان کو پیدا کرنے والے نے
ان کا رزق بھی ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن کو باپ کی وراثت سے کچھ نہیں ملتا، لیکن وہ ان لوگوں سے زیادہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں جو اپنے باپ کے مال کے وارث ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ آدمی اولاد کے لیے جو مال جمع کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑے، لیکن بعض اوقات وہ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر اس کی اولاد نیک اور متقی ہو تو اللہ عزوجل اسے کفایت کرتا ہے، اور اگر وہ فاسق ہو تو وہ اس مال کے ذریعے گناہ پر مدد حاصل کرتی ہے، اور اس کا وبال اس مال چھوڑنے والے پر ہوتا ہے۔ دل کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ جو احادیث بخل کی مذمت اور سخاوت کی تعریف میں آئی ہیں ان میں غور و فکر کرے، اور بخل کی صورت میں جس سخت عذاب سے ڈرایا گیا ہے اسے پیش نظر رکھے۔ نیز بخیل لوگوں کے حالات میں زیادہ غور کرے، ان سے نفرت کرے اور ان کو برا جانے، کیونکہ ہر بخیل دوسرے شخص میں بھی بخل کو برا سمجھتا ہے۔ لہذا اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں بخل کروں گا تو لوگوں کے دلوں میں ذلیل و حقیر ٹھہروں گا، جس طرح دوسرے بخیلوں کا حال ہے۔ بخل سے دل کے علاج کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مقاصد مال میں غور و فکر کرے کہ مال کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور بقدر حاجت مال ہی اپنے پاس محفوظ رکھے اور باقی مال کو اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے، یعنی اسے خرچ کر کے ثواب کمائے۔ یہ تمام علاج علم و معرفت کی جہت سے ہیں۔ جب کسی کو چشم بصیرت سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ مال کو روکنے کی بجائے خرچ کرنا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے، تو اگر وہ عقل مند ہوگا تو خرچ کرنے میں اس کی رغبت بڑھ جائے گی، اور جب انسان میں خرچ کرنے کی رغبت پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جلد ہی اس پر عمل کرے، تاخیر نہ کرے، کیونکہ شیطان اسے فقر و محتاجی کا خوف دلا کر خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ منقول ہے کہ سیدنا ابو الحسن بشنجی علیہ رحمہ ایک دن بیت الخلاء میں تھے تو آپ نے اپنے شاگرد کو بلایا اور فرمایا میری یہ قمیض فلاں کو دے آؤ۔ شاگرد نے عرض کیا آپ باہر آنے تک تو صبر فرما لیتے۔ فرمایا میں اپنے نفس پر مطمئن نہیں ہوں کیونکہ یہ بدل سکتا ہے، لہذا میرے دل میں اسی وقت قمیض دینے کا خیال پیدا ہوا ہے۔ تو بخل کی صفت اسی وقت زائل ہو سکتی ہے جب بتکلف خرچ کرے، جس طرح عشق اسی صورت میں زائل ہو سکتا ہے جب معشوق کے مقام سے جدائی اختیار کرے، حتیٰ کہ جب وہ وہاں سے جدا ہو جائے اور ایک مدت تک اس سے صبر کرے تو اس کے دل کو عشق سے تسلی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو شخص بخل کا علاج کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ بتکلف مال خرچ کرے، بلکہ اسے پانی میں پھینک دے تو یہ مال کو محبت کے باعث اپنے پاس روکے رکھنے سے بہتر ہے۔ اس سلسلے میں ایک لطیف ہیلہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو اچھے نام کا دھوکہ دے کہ تو لوگوں میں سخی مشہور ہو جائے گا، اس طرح وہ ریاکاری کے باعث خرچ کرے گا اور سخی کے نام سے مشہور ہونے کی طمع کے باعث اسے خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ لہذا اس طرح اس کے نفس سے بخل کی خباثت زائل ہو جائے گی، مگر وہ ریاکاری کی خباثت سے آلودہ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ ریاکاری کی طرف متوجہ ہو کر اس کے ازالے کی کوشش کرے اور ریاکاری کو اس کے علاج کے ذریعے زائل کرے۔ در حقیقت نام و نمود اور شہرت مال کے جانے کے بعد اس کے لیے تسکین قلب کا ذریعہ بنتی ہے، جیسے بچے کو دودھ چھڑانے کے بعد چڑیوں وغیرہ سے کھیلنے میں لگا دیتے ہیں، جس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ ان سے کھیلتا رہے، بلکہ مقصود تو صرف دودھ چھڑانا ہے، پھر اسے اس کھیل سے بھی علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ان بری عادات کو ایک دوسرے پر مسلط کر دینا چاہیے، جیسے بسا اوقات خواہش کو غصے پر غالب کر کے اس کی تیزی کو ختم کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات غصے کو خواہش پر غالب کر کے اس کے گھمنڈ کو ختم کیا جاتا ہے، لیکن یہ تدبیر صرف ایسے شخص کے حق میں مفید ہے جس کی طبیعت میں بخل کا مرض ریاکاری اور قدر و منزلت کی خواہش سے بڑھ کر ہو۔ اس طرح ضعیف کو کبھی سے تبدیل کیا جاتا ہے، اور اگر مال کی چاہت قدر و منزلت کی خواہش کی طرح پائی جاتی ہو تو اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس طرح وہ ایک بیماری سے چھٹکارا حاصل کر کے اس جیسی دوسری بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کی پہچان یوں ہوگی کہ اگر اسے ریاکاری کے باعث مال خرچ کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو تو اس پر ریاکاری کا غلبہ ہے، اور اگر اسے ریاکاری کے باوجود مال خرچ کرنے میں مشکل محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مال خرچ کرے، کیونکہ یہ گرانی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس پر بخل کا غلبہ ہے۔ ان بری صفات میں سے بعض کو بعض کے ذریعے ختم کرنے کی مثال یہ ہے کہ میت کے تمام اجزاء کو جب کیڑے کھا لیتے ہیں تو پھر وہ کیڑے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور آخر میں صرف 2 مضبوط اور بڑے کیڑے ہی رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جو ان میں غالب آ جاتا ہے وہ دوسرے کو کھا کر سیر ہوتا ہے، پھر وہ بھی بالآخر مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اسی طرح ان بری صفات کا معاملہ ہے کہ ان میں سے بعض کو بعض پر مسلط کرے اور پھر ان میں سے کمزور کو طاقتور کی غذا بنائے، یہاں تک کہ صرف ایک ہی رہ جائے تو پھر اس کا ارادہ کرتے ہوئے مجاہدے کے ذریعے اسے ختم کر دے، یعنی اس کی خوراک کو روک دے، تو وہ بری صفت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ بری صفات سے خوراک کو روکنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کرے، کیونکہ یہ لامحالہ کچھ اعمال کا تقاضا کرتی ہیں، اور جب ان کی مخالفت کی جائے تو یہ صفات خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلا بخل کا تقاضا یہ ہے کہ مال روک کر رکھا جائے، مگر جب اس کے تقاضے پر عمل نہ کیا جائے اور کوشش کر کے
بار بار مال خرچ کیا جائے تو بخل کی صفت ختم ہو جاتی ہے اور مال کا خرچ کرنا فطری و طبعی بن جاتا ہے اور اب خرچ کرنے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ بخل کا علمی و عملی علاج۔ خلاصہ یہ ہے کہ بخل کا علاج علمی بھی ہے اور عملی بھی۔ علم سے مراد یہ ہے کہ بخل کے نقصان اور سخاوت کے فائدے کی پہچان حاصل کرے، اور عمل سے مراد یہ ہے کہ تکلف کر کے سخاوت کرے اور مال خرچ کرے۔ لیکن بسا اوقات بخل اس قدر کبھی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے اور یوں معرفت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور جب تک معرفت متحقق نہ ہو، رغبت متحرک نہیں ہوتی اور عمل آسان نہیں ہوتا، اور بیماری لا علاج مرض کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو دوا کو قبول نہیں کرتی، اور اس صورت میں پھر موت تک صبر کرنے کے سوا کوئی حیلہ کارگر نہیں ہوتا۔ بعض مشائخ صوفیہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے مریدین کے بخل کا علاج کرتے ہوئے ان کو کسی خاص گوشے میں پڑے نہ رہنے دیتے، حتیٰ کہ جب دیکھتے کہ ان کا کوئی مرید کسی ایک گوشے میں خوش ہے تو اسے دوسرے گوشے میں بھیج دیتے اور دوسرے مرید کو وہاں جانے کا حکم دیتے اور اس کا تمام سامان بھی اس سے لے لیتے، اور جب دیکھتے کہ وہ نئے کپڑوں یا نئے مسلح پر خوش ہو رہا ہے تو اسے حکم دیتے کہ یہ چیزیں دوسروں کو دے دے اور اسے پرانے کپڑے پہنا دیتے جن کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا۔ اس طرح اس کا دل دنیاوی سامان سے الگ ہو جاتا، لہذا جو شخص اس طریقہ علاج کو اختیار نہیں کرتا وہ دنیا سے مانوس ہو جاتا ہے اور اسے پسند کرنے لگتا ہے۔ اگر اس کے پاس 1000 سامان ہوں تو اس کے 1000 محبوب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان میں سے ایک چیز چوری ہو جائے تو جس قدر اس شخص کو اس سے محبت ہوتی ہے اسی اعتبار سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، اور جب وہ مرنے لگتا ہے تو 1000 مصیبتیں یک وقت اس پر اترتی ہیں، کیونکہ وہ ان سب سے محبت کرتا ہے، اور موت کی صورت میں وہ سب چھوٹ جاتی ہیں، بلکہ زندگی میں بھی اسے ان چیزوں کے ضائع اور کم ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔